اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو، صحابہ کرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا، جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے، اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے، جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر، بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی، وہ تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی، ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا، تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ یہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا، یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ اتنے بریلوی ٹھیک جے، ایس گالج دیوبندی ٹھیک جے، اتنے شیعہ ٹھیک جے، اتنے بھابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں، اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچ دینے. تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے، بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے، یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے، اس میں اکٹھے رہو، البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی، صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور دے متھے مار چھڑا، تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں. حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے، وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں؟ اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے، وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے، سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں، اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق. کافر سے بڑی چیز ہے، کہتے ہیں جی کافر کو
صحابی کو کافر کہہ دے. جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے, اور کافر نہیں منافق کا ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے اور رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تعویل دی غلطی میں وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی. مولا علی کو حضور نے بھیجا, ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکال. تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا, وہ خط نکلا. وہ خط جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں, اور یہ پکڑ کے دے جناب اے جملے لکھ کے جناب میرے سے چڑھ دوڑ دے دے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر, صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اللہ کے بندو, کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو ایک ایک صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو مجھے دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں. جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا, بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں, عمار ابن یاسر پہ, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ, صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو, میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی, باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت؟ یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی, اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں. پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے, پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے, اتنی بڑی بڑی جنگوں میں, تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا, یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا, یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو ہوں یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی
نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی، نہ صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر. یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے ہیں، دفاع پھر بھی نہیں ہوتا.